برسوں بیت گئے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے، مگر ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے حکومت وقت کو یوم تکبیر کی اعزازی چھٹی کا اعلان کرنا پڑ گیا؟ کیا واقعی یہ چھٹی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے اعزاز میں ہی ہے؟ اس سے پہلے بھی 28 مئی کہیں 28 مئی کو ڈاکٹر صاحب مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی سیاسی تقریب میں ہی نہیں بلایا گیا۔ وہ مجھے 28 مئی کو جب وہ اس دنیا میں تھے 28 مئی کو کال کر کے کہتے تھے کہ یار دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، مجھے کسی تقریب میں ہی نہیں بلایا گیا، سیاسی تقریب میں کسی تقریب میں نہیں بلایا جا رہا، جو گورنمنٹ کی کسی آفیشیلی تقریب میں نہیں بلایا گیا۔ یہ کون سا 28 مئی جو ڈاکٹر صاحب کے نام پہ ہے؟ بڑا میری سمجھ سے باہر کچھ چیزیں۔ ہم پٹھان ہیں، ہمارے خون میں ملاوٹ ہے، نہ ہی ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو بھی اسی لیے ایٹمی قوت بنایا تاکہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ یہ الفاظ ہیں محسن ملت مسلمہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم ورلڈ کو ایٹمی قوت سے نوازا۔ لیکن ایسا شیر دل اور مضبوط اعصاب کا مالک آخری وقت تک اس نظام سے مایوس کیوں رہا؟ جب کیس ٹیک اپ ہوا ان کی وفات کے بعد، اس وقت تو ہر آنکھ اشکبار تھی، اور صرف یہ ایک سنگل 2-3 لائنیں لکھ کے اس کیس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا کہ پٹیشنر از نو مور ان دس ورلڈ۔ آزادی لیتے لیتے دنیا سے آزاد ہو کے چلا گیا۔ 2019 سے ڈاکٹر صاحب کا جو کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا تھا، وہ 5 چیزیں ان میں چاہ رہے تھے۔ مجھے اپنے ہی شہر میں آزاد شہری ڈکلیئر کر دیا جائے۔ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ میں یونیورسٹیز میں کالجز میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے مطالعے سے کوئی استفادہ حاصل کریں، کوئی بھی ان کو ڈائریکٹ مل نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ بیریئرز ختم ہو جائیں، مجھے جنرل پبلک کے ساتھ جنرل پبلک کی طرح رہنے دیا جائے۔ کہتے تھے کہ میرے کیس کی سماعت اوپن کمرے میں ہونی چاہیے، اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، لیکن وہ سماعت بند کمرے میں ہوئی۔ ان پرسن وہ اپیئر ہونا چاہتے تھے کہ وہ بھی ہم نے اپلیکیشن فائل کی، وہ بھی اپلیکیشن خارج ہو گئی۔ کیسے وکیلوں کے ایک میری ریٹ کا ابھی تک آپ سے فیصلہ نہیں کروایا جا سکا۔ یہ میرے ان کے آخری الفاظ تھے جو وزیر آباد میں میری ان کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ یہ تمام تر پروٹوکولز ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کے لیے تھے یا پھر معاملہ اس کے برعکس تھا؟ بہرحال جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، آزادی کا مطالبہ کرتا یہ شخص اس دنیا سے آزاد ہو چکا تھا۔ سب سے بڑی ہرڈلز یہ کریٹ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس ٹیک اپ ہی نہیں ہوتا۔ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، اس میں 2-3 ہیڈنگز ہوتی ہیں کہ اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان پرسن اپیئر ہونا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ وہ اپلیکیشن الاؤ کرتی ہے اور اگلے دن ڈاکٹر صاحب کو بڑی سخت سیکورٹی میں سپریم کورٹ میں لے کے آیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نیچے رجسٹرار کے روم میں میری بڑی ان کے ساتھ خاص ملاقات ہوتی ہے، لیکن ان کو کورٹ میں اپیئر نہیں کیا گیا، نیچے سے وہ واپس چلے جاتے ہیں، بڑی سخت سیکورٹی میں ان کو واپس لے کے جایا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جب ان کی وفات کے بعد کیس ٹیک اپ ہوا تو وہ پھر ڈیفینیٹلی پھر سب کو پتہ تھا کہ وہ دنیا سے آزاد ہو گئے ہیں، تو اس کے سارے معاملات اسی طرح کہ وہ فائل جو اتنی بڑی میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ پلندے کا، پھر اسی طرح میں نے بند کر کے اس کو رکھ دیا۔ محسنوں کے ساتھ جو قومیں مخلص نہیں ہوتی وہ قومیں آگے ترقی نہیں کرتی۔ اسلام آباد میں ان کے پاس جانا تھا تو انہوں نے مجھے، چونکہ بڑی زیادہ ریسٹرکشن اور ساری چیزیں تھیں، انہوں نے مجھے کہا جی کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سر 4 لوگ۔ انہوں نے کہا نام سینڈ کریں، نام سینڈ کر دیے، ان کی پرمیشن مل گئی۔ جب لے کے گیا تو نام آگے سے جب میں گیا تو وہاں پہ لوگ 5 آ گئے۔ پہلے تو یہ کہ باہر سیکورٹی والوں نے ہمارے موبائل رکھ لیے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 2 طرح سے میرے اوپر بڑی سخت گرمی کے ساتھ انہوں نے ایسے دروازہ کھولا، ساتھ میرے سے کہا تو بڑے کہا تھا کہ یہ تو 4 لوگ آ رہے ہیں، یہ کیا یہاں پہ وہ غصے کے ساتھ کہتے یہ یہاں پر ریسٹورینٹ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی کہ موبائل، میں نے کہا سر وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سیلفی تو لے لے، کہتے موبائل کدھر آپ کو؟ میں نے کہا باہر، کہتے تم کیسے ایک وہ، انہوں نے کہا کہ کیسے تم ایک عجیب قسم کے وکیل ہو کہ تم سے اپنے موبائل کی حفاظت نہیں ہو سکی، میرا کیس کیا تم لڑو گے؟ اور وہ ایک دم سے ایسے ہو گئے، ان کی بڑی پرسنالٹی میں بڑا وہ ردم آ جاتا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مختلف سیاسی شخصیات کو خطوط کیوں لکھتے رہے؟ وہ ان سیاسی شخصیات اور ان سیاسی جماعتوں سے کیا معاونت چاہتے تھے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے تعلق کا دم تو آج تقریباً ہر جماعت بھرتی ہے، مگر کیا ان کی حیات میں ان جماعتوں نے ان کا ساتھ بدایا تھا؟ ساقہ مصطفی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین، یہ سب لوگوں کے نام پہ انہوں نے خط لکھا تھا۔ وہ خط آپ سکرین پہ دکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے خط میں کہتے کہ مدثر صاحب میرے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہونے کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تو ان کی جو ہے نا وہ آپ کی کچھ معاونت چاہیے۔ معاونت وہ کوئی پیسے نہیں مانگ رہے تھے، معاونت وہ یہی کہتے تھے کہ میرے لیے آواز بلند کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب شاید آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھے۔ وہ جب بھی کبھی باہر نکلتے ان کی خصوصی نگہداشت کی جاتی تھی۔ حفاظت کے اوپر تھے شاید کچھ لوگ، نقصان تو خیر نہیں، مجھے
जहाँ जहाँ जिस चीज़ से दाड़े ने कभी कॉल की मैं ज़रूर गया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद वो थोड़ा होता है कि वो शायद हिफाजत के लिए उन्होंने कोई ना कोई बंदोबस्त कर रखा हुआ था एट दैट टाइम। वो कहते हैं ना कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने आबाओ अजदाद का किरदार अदा करते हुए इस मिल्लत पर, इस धरती पर एहसान किया, इसे एटमी कुव्वत बना दिया। मेरे अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उनको सदर पाकिस्तान की सीट भी कम थी, ये मुल्क ही उनका था। उनसे जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन में कि आपकी कितनी इजाज़त, उन्होंने कहा सारा मुल्क ही मेरा, सारे बच्चे मेरे हैं। तो वो नहीं थे, खुश नहीं थे। वो खुश होना भी कैसे, आपको आपके ऊपर इतनी ऑब्जर्व लगा दें अपने मुल्क में, तो कौन खुश हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा मायूस थे। आज क्या हम वाकईतन इस एटमी कुव्वत का मस्बत और सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हैं?